السلام علیکم دوستو، شہر دلکشا سے پھر حاضر ہیں۔ موسم ابرآلود ہے، گو کہ درجہ حرارت بہت مناسب، -3 ہے اور محسوس -7 ہو رہا ہے۔ منگل کا دن، دسمبر کی 15 تاریخ۔ آج آپ کے لیے جس اقتباس کے ساتھ حاضر ہیں وہ میرے اپنے افسانے سے ہے۔ یوں تو ہم تقریباً 50 سے اوپر افسانہ لکھ چکے ہیں اب تک، لیکن یہ افسانہ گریہ دیوار میرے دل سے بہت قریب ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا اقتباس پسند آئے گا۔ سماعت فرمائیے۔ چلو میں تمہیں اس کا قصہ سناتی ہوں۔ وہ اچھی خوش شکل و خوش وضع عورت تھی۔ تم جانو عورتیں تو حسین ہوتی ہی ہیں، کچھ بھیتر ماں دمکتی ہیں اور بظاہر بجھی راکھ، تو کوئی بیرونی چمک دمک کی حامل، ایک دم دھماکے دار۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ یک دم آپ کے حواس سلب کر لیں، چڑھتے سورج جیسی روشن، آنکھوں کو چندیا دینے والی۔ اور کوئی ایسی بھی جو مسلسل گرتی ہوئی بوند کی طرح لوہے دل پر اپنا دائمی نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ لو، قصہ سنانے کے بجائے میں کیا کتھا لے بیٹھی، مگر میں نام نہیں بتاؤں گی اس کا۔ ویسے بھی ناموں میں کیا دھرا ہے، دکھ تو سبھی کو ایک تھان پر لا باندھتا ہے۔ دکھ تو کلر ہے، جیسے شور زدہ زمین۔ تم نے کبھی شور زدہ زمین دیکھی ہے؟ نمک خاموشی سے مٹی کو کھاتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی دکھ بھی انسان آدمزاد کو بھربھرا اور چورا چورا کر دیتا ہے، زندگی کا رس پی جاتا ہے۔ وہ بڑی خوش رو تھی، اندرونی اور بیرونی جمال سے آراستہ، بیاہ کر اکبری منزل کے ہریالے آنگن میں اتری۔ سہاگن تو تھی پر میاں من بھاون نہ تھی۔ وجہ یہ بنی کہ کوکھ شور زدہ تھی، نمو سے خالی۔ جب بخت یاوری نہ کرے تو اندر سبھا کی رانی بھی راندہ درگاہ ہو جاتی ہے۔ میاں سنگ شروع کے 2-3 برس دن عید رات شب برات تھی، پھر تو اماوس کی سیاہ رات ہی رات۔ میاں اس کا وجود ایسے بھولے جیسے آنگن میں پڑی کھٹیا، ضرورت ہوئی تو اسارے میں گھسیٹ لی، ورنہ انگنائی میں پڑی دھوپ کھاتی رہے۔ نام تو شاکرہ نہیں تھا، پر نصیب پر شاکر تھی، اور میاں کی خدمت ہی اس کا دین اور ایمان تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اقتباس پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ زندگی سلامت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔